السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک ایسی ڈیل ہوئی ہے، ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ڈیل پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کا کیا مستقبل ہے، خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ نریندر مودی کوئی بڑی حرکت کر سکتے ہیں، سیز فائر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کو جنگی حالات میں ریلیف دلوانے کی جو کوششیں ہوئیں وہ کیوں ناکام ہو گئی، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ کل اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی تھی مگر وہ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی اور کس کے نہ آنے کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کے میزبانی میں ہونے والی اس بیٹھک کو منسوخ کرنا پڑا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹی خبریں ہیں۔ بلوچستان میں 4 لاشیں ملی تھیں، شناخت ہو گئی ہے کس کی لاشیں تھیں، کون مار دیے گئے سفر کے دوران، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور ایک معاملہ پانی کا، اور پانی بھارت ہمارا روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا۔ اب جیسے ہی تھوڑا سا حالات نارمل ہوئے ہیں تو اصل حقائق آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ حقائق جو میں آپ کو مسلسل بتاتا رہا تھا کہ چل رکھیں، پریشان نہ ہوں، ٹھنڈ رکھیں، بھارت ہمارا پانی نہیں روک سکتا۔ بھارت اگر کوئی جارحیت کرے گا بھی تو ہمیں پانی بھیجنا پڑے گا، پانی ہماری طرف چھوڑے گا ان دریاؤں میں جو بھارت کے حصے میں آئے تھے۔ تو ان سارے معاملات پر، سارے موضوعات پر کریں گے بات۔ اور آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں عمران خان۔ عمران خان نے کل اپنے صاحبزادوں کو میدان میں اتارا، پہلے اتار دیا تھا لیکن ان کا انٹرویو کل منظر عام پر آیا، قاسم اور سلیمان کا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ حالات سے مایوس ہو کر عمران خان صاحب نے ان کو یہ اجازت دی کہ وہ ان کے لیے کوششیں کریں ان کی رہائی کے لیے۔ تو دونوں بچوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ سے اپیل کی کہ ان کے لیے کوششیں کریں، لیکن کچھ کوششیں جنگ کی حالت کے دوران، یعنی 22 اپریل کے بعد جب پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ شروع ہوا اور جب خدشات پیدا ہوئے، جب مودی نے للکارے مارنا شروع کیے کہ میں پاکستان پر حملہ کروں گا، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں۔ اور اس میں پھر ہر وہ کام جو حکومت کرنا چاہتی تھی، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، چاہے سیکیورٹی حکام کی بریفنگ تھی، جب ان کو پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا کہ عمران خان کو بلایا جائے۔ تو اس رویے کی وجہ سے پھر اگر کہیں کچھ حالات کی وجہ سے، حالات کے تقاضوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی۔ خبریں آ رہی تھیں باہر مگر اب مصدقہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ این ڈی یو میں ایک ورکشاپ ہوتا ہے اور ورکشاپ کے شرکاء کی ایک ملاقات ہوتی ہے ایک بڑے افسر سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے یہ۔ تو ملاقات کرنے والوں میں کچھ عمران خان صاحب کے ہمدرد بھی تھے، اور یہ جو این ڈی یو میں کورسز ہوا کرتے ہیں، ورکشاپس ہوا کرتی ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ اور ہر پارٹی سے بھی لوگ جو ہیں اور ہر طبقے سے لوگ جو ہیں وہ ورکشاپس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آرمی چیف صاحب سے کہ جی دیکھیں حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے، تو کوئی صورت بن جائے، عمران خان کو ریلیف دے دے اس حالت میں۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ جی یہ تو مطلب عجیب جماعت ہے، جب بھی بات کرتے ہیں ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، جب بھی ملتے ہیں عمران خان کو رہا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے نا یہاں پر کہ جی مجھے جو آ کر ملے کہ عمران خان کو رہا کر دے اور میں رہا کر دوں۔ عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں، قانون ہے، آئین ہے، وہاں جا کر معاملات دیکھیں۔ اور دوسرا کہ پارلیمنٹ میں یہ موجود ہے، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے، سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ جہاں ان کو بلایا جاتا ہے یہ وہاں تو آتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو ہم بات مسلسل کرتے آ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل اسپیس پی ٹی آئی کو کریٹ کرنی ہے، تصادم میں نہ مانوں، ہٹ دھرمی کی پالیسی چھوڑنی پڑے گی پی ٹی آئی کو۔
یعنی آرمی چیف کہتے ہیں میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا، لیکن جہاں ان کو بلایا جاتا ہے، یعنی اے پی سی کے لیے اگر حکومت بلاتی ہے تو نہیں جاتے، سیکورٹی بریفنگ کے لیے اگر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، پارلیمنٹ کے اجلاس میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں بھی نہیں آتے، تو یہ کہیں آنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن کو بس کس کوئی بھی جو ہے موقع دے کر رہائی مانگ لیتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے، اور یہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ تو ان کی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عمران خان کیا، لاکھوں عاصم منیر بھی پاکستان پر قربان، اگر کوئی پاکستان کے لیے یوز لیس ہے تو ہمارے لیے بھی یوز لیس ہے، اگر کوئی پاکستان کے کام نہیں آنا چاہتا، کام نہیں آ سکتا، تو پھر وہ ہمارے لیے بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ آرمی چیف کی باتوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی ان کے سامنے سیاسی باتیں ہونی چاہیے تھیں، ان کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہم ایک پولیٹیکل عمل کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایک موقع عمران خان صاحب نے گوایا، کسی خوش فہمی میں، کسی غلط فہمی میں۔ 11 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی سے ریزائن کرنے سے لے کے پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنا، اپنی حکومتیں چھوڑنا، 9 مئی سے پہلے عام انتخابات کے لیے مذاکرات کامیاب ہو جانا اور ان کامیاب مذاکرات سے باہر ہو کر پھر 9 مئی کروانا، پھر 8 فروری کو لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں، اس مینڈیٹ کو خود ہی اپنے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اور بیٹھ جانا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ جی آئیں بیٹھیں، آفر کرنا، پیپلز پارٹی آفر لے کے پھر رہی تھی نا کہ جی آئیں ہمارے ساتھ حکومت بنائیں، تو میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تو پیپلز پارٹی جا کر مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو اس وقت بھی صرف عمران خان صاحب ایک وفد بھیج دیتے نا، بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس، کہ جی آئیں ہم لارجسٹ پارٹی کے طور پہ آپ کو دعوت دینے آئے، حکومت بنائیں، جس طرح نون لیگ نے دی۔ اس وقت عمران خان کے کئی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے نا چیزوں کو، حالات کو، میں کوئی سیاسی مفادات کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو آپ کے اوپر مشکلیں ہیں وہ حالات کا جائزہ لے کر اور حالات کا اندازہ لگا کر آپ ان مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں نا، یا کم کر سکتے ہیں۔ ابھی جب پاکستان پر جارحیت بھارت کر رہا تھا تو ایک ایک موقع پر انہوں نے کہا پہلے عمران خان کو رہا کریں پھر ہم ساتھ دیں گے، ایک ایک موقع پر۔ وہ تو اب جنگ جیت گئے ہم، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں نے جو ہے وہ متحد ہو کر، اور ہمارے کی بورڈ وارریئرس نے جنگ جیتی ہے۔ عمران خان کے اپنے ٹویٹس دیکھ لیں کہ قوم تقسیم ہے، تقسیم شدہ قوم جنگیں نہیں جیتا کرتی، تو حکومت کو کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے قوم متحد ہو۔ کون سے اقدامات؟ مجھے رہا کریں، یہ عمران خان کہتے رہے۔ تو ایک تو یہ خبر آرمی چیف کی جو عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ میں جس کا ذکر کیا ہے، وہ جس میں کہ عمران خان صاحب کے لیے جنگی حالات میں بھی ایک ڈیل مانگنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر میں اگر ڈاٹس کنیکٹ کروں تو ظاہر ہے یہ بہت 22 اپریل کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہے نا، کچھ دن اس کو ہو گئے۔ تو جو خبر ہم تک آ گئی وایا بھٹنڈا، ادھر ادھر سے ہوتی ہوئی، میرے لیے بھٹنڈا عمران شفقت ہوئے نا، ان کے ذریعے میرے پاس آئی، تو جو وایا بھٹنڈا خبر ہم تک آ گئی ہے، تو جن کو عمران خان نے یہ کہا ہوگا، پی ٹی آئی نے کہا ہوگا کہ یار آپ جا رہے ہیں این ڈی یو میں، آپ کی ملاقات تو ہوگی، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ذرا جا کر ہاتھ جوڑ لینا ہماری طرف سے کہ یار معافی دے دو سرکار، بس کر جاؤ۔ تو انکار جب ہوا تو عمران خان تک بات پہنچ گئی نا، کہ اگر کوئی جنگی حالات میں بھی ان کے پرانے کنڈکٹ کی وجہ سے عمران خان کے ان کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آخری کیا بچتا تھا؟ آخری یہی بچتا تھا کہ جی بچوں کو کہیں کہ جی بیٹا آپ ہی میرے وارث بھی ہو اور میرا سہارا بھی ہو۔ یہاں تو عمر ایوب، گوہر، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ جتنے ان سب کو میں نے آزما کے دیکھ لیا۔ علی امین گنڈا پور کو اپنی وزارت اعلیٰ پیاری ہے، پترو اب تسی کچھ کرنا میرے واسطے، تسی کچھ کرو۔ تو ظاہر ہے بچے ہیں، بچوں کو کرنا چاہیے اپنے والد کے لیے، پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا عمران خان کے لیے، عمران خان کو سمجھانا چاہیے تھا، کہہ دینا چاہیے تھا۔ شاہ قریشی بالکل ٹھیک انہوں نے کہا تھا، اور وہ شاہ قریشی صاحب جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیے گئے۔ انہوں نے جا کر عمران خان کو زمان پارک میں کہا تھا کہ اسمبلی مت توڑو، معاملات ٹھیک کرتے ہیں، فی الحال تھوڑا ٹھنڈ رکھو، یہ جو نا آپ اپنا رافیل کی سپیڈ میں جا رہے ہو گر جاؤ گے۔ رافیل کی سپیڈ اور عمران خان کی سپیڈ ایک برابر تھی نا، رافیل کی سپیڈ میں جا رہے ہو گر جاؤ گے، گر گئے۔
ٹانگ وکری ٹوٹ گئی. تو وہ بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی سیاست میں ہر وقت چھکے چوکے نہیں ہوتے, ہر وقت باؤنسر نہیں ہوتے, تو کبھی کبھی سلو ٹک 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 بھی کام آ جاتی ہے. لمبا وقت کریز پہ رہنے کے بعد تھوڑا سا اگلوں کو تھکانے کے بعد پھر چھکے چوکے مارے جاتے ہیں. یہ ناعقبت اندیش امکانہ فیصلے کر کے اپنے آپ کو ہی تھکاتے رہے, اپنے آپ کو. اب نہ ملا کیا ہوتا ہے, نہ وصال صنم نہ خدائی ملا, کچھ اس طرح کا ہے نا. تو یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم, تو یہ ان کا حال ہوا ہے. راندہ درگاہ ہو گئے, مطلب نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. تو بیچارے وہ نوجوان بچے جن کو نہ سیاست کا تجربہ نہ سفارتکاری کا تجربہ, وہ کبھی سیاست کے قریب بھی نہیں رہے. ہوتا ہے نا بچے سیاست کے قریب ہوتے اور اگر وہ سیاست میں آتے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. عمران خان کے بچے اگر وہ سیاست میں آتے تو صرف یہ ان کا ڈی میرٹ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان کے بچے, ہاں یہ ان کا ڈی میرٹ ضرور ہے کہ پاکستانی شہری نہیں ہیں بھی والد کی طرف سے تو, لیکن ان کی ساری کی ساری گرومنگ کہیں اور ہوئی ہے. لیکن بہرحال وہ ایک الگ معاملہ. تو ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا وہ کس طرح مطلب باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ. اور ٹرمپ تو کچھ شاید کرنے کے موڈ میں بھی نہ ہو. اچھا جب ایک خبر اور, وزیر اعظم ہاؤس میں کل یہ ساری صورتحال جو ہوئی, آگے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ایک بند کمرہ خاموش خفیہ ایک دعوت رکھی گئی, اے پی سی ٹائپ, کہ جی ہم زورانے پر بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, پی ٹی آئی, عوامی نیشنل پارٹی, ساری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو مدعو کیا گیا. وہی بگلے کی ایک ٹانگ, پی ٹی آئی والوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, ہمارے لیڈر کو رہا کرو ورنہ ہم نہیں آئیں گے. تو وہ نہیں ہو سکی, سورسز جو بتا رہے ہیں وہ پی سی نہیں ہو سکی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس معاملے پر حکومت پر شدید برہمی کا, غصے کا اظہار کیا. اگر وہ نہیں آتے تو نہ ہے, قومی معاملہ ہے, ہم تو بیٹھنے کو تیار تھے نا آپ کے ساتھ, تو ہمیں بلایا تھا تو منسوخ کیوں کیا. اور مولانا صاحب کا گلا بالکل ٹھیک ہے, لیکن حکومت کا خیال یہ ہے جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جی وہ اس وجہ سے انہوں نے ملتوی کیا کہ یار پھر تقسیم کی آ جاتی نا ایک فیل, اور پھر باہر بیٹھے ہوئے وہ جو انڈیا والے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ جوری, اس کی ریزز جو ہیں شعائیں وہ اسلام آباد تک پہنچ گئی ہیں. مطلب اس طرح کا ڈرامہ کہ جی سرگودا میں تھا کچھ تو وہ ہم نے کر دیا تباہ, تو اب یہ اسلام آباد تک. عجیب و غریب قسم کا ظاہر ہے وہ بکواس جھوٹ, اور وہ بھونکتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو موقع مل جاتا بھونکنے کے لیے, تو اس لیے میرا خیال ہے حکومت نے کہا کہ چلے نہیں کراتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. طیب اردوان صاحب جو ترکیہ کے صدر ہیں, انہوں نے, ان کی بڑی خوبصورت باتیں پاکستان کے لیے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی پر وہ خوش ہیں, اور ہم نے کشمیر میں دہشت گرد حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم جیسے کھڑے ہیں اسی طرح کھڑے رہیں گے, ہر برے اور اچھے وقت کے ہم ساتھی ہیں تو ہم کھڑے رہیں گے. تو یہ ایک سیدھا سیدھا پیغام, ایک اعلان ہے نریندر مودی کو, کیونکہ مجھے کچھ باخبر لوگ پاکستان کے اندر جو جنگی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ جنگ سیز فائر تو ہے لیکن پوزیشنیں اس طرح بھی نہ ہم نے چھوڑی ہیں نہ انڈیا نے چھوڑی ہیں, تھوڑا سا انہی پوزیشنوں پر ریلیکس موڈ میں ضرور ہے. یعنی توپیں ٹھنڈی ہیں, میزائلز تیار ہیں, لیکن وہ ذرا ان کا بٹن جو ہے نا وہ نپنے والی انگل جو ہے وہ پیچھے ہے ذرا تھوڑی سی, ابھی اس طرح نہیں ہے کہ جی ابھی فوراً بٹن دبا دیں, یہ نہیں صورت حال, لیکن ریلیکس موڈ ہے, لیکن پوزیشنیں چھوڑی نہیں ہیں. کچھ ان حالات سے واقف لوگ کہہ رہے ہیں, اور نریندر مودی کی تقریریں, انڈیا میں مودی کے خلاف جو ایک ابال آ رہا ہے, ایک لہر اٹھ رہی ہے مودی کے خلاف, اس پر نظر رکھتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی ابھی کوششیں کر رہے ہیں کہ بڑکیں شڑکیں مار کے اپنے خلاف اٹھنے والی نفرت کو کم کرے, ٹھنڈا کرے. اگر وہ نفرت ٹھنڈی نہیں ہوگی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مودی ایک خودکش حملہ کرے. یعنی ایک ہفتے ڈیڑھ کے بعد مودی کوئی اور ایڈونچر کر سکتا ہے, وہ کس شکل میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ پاکستان میں بقول خواجہ آصف صاحب کہ انہوں نے پاکستان کے اندر
दहशत गर्दी करवानी है शायद वो करे, शायद कोई सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कोई ड्रामा करे या कुछ और करे, लेकिन मोदी क्योंकि उसकी सियासत रेत की तरह उसके हाथों से फिसलती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए कोई एडवेंचर कर सकता है। तो अगला हफ्ता डेट जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत अहम है, बहुत अहम। अच्छा जी, अब बाकी छोटी खबरों से पहले जो बड़ी खबर है, दुनिया की सबसे बड़ी खबर, उस पर मैं ये आता हूँ, और वो ये है कि कल सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में थे, रियाज में, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। उनका जब वो जहाज़ सऊदी फ़िज़ाई हदूद में था तो दोनों तरफ बड़े बड़े लड़ाका तैयार है सऊदी अरब के, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। आगे पीछे यूं एक डोली ट्रंप साहब की जो है वो रियाज उतरी। और फिर इम्पॉर्टेंट बात यह कि पिछली बार जब वो सदर बने थे तब भी ट्रंप ने पहला दौरा सऊदी अरब का किया था। मतलब हैरान कुन तौर पर दुनिया हैरान थी कि जो दूसरे सदूर होते थे उससे पहले वो तो अपने करीबी पड़ोसी जो हैं कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन ममालिक, ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, उस तरफ जाते थे। ये पिछली बार भी पहला दौरा इन्होंने रियाज का किया, सऊदी अरब गए और अब भी सऊदी अरब गए। लेकिन इससे बड़ी जो अचंभे की बात, 142 अरब डॉलर के मुआहदे तय पाए हथियारों की खरीदारी के। सऊदी अरब खरीदेगा हथियार, जहाज, हथियार, 142 अरब डॉलर। और उससे भी बड़ी हैरान कुन बात यह है कि 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का सऊदी अरब ने वादा किया है अमेरिका में, और जिसमें 4 सालों के अंदर अंदर ये सरमायाकारी होगी, और उसमें मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने दोनों मुल्कों में 80 अरब डॉलर की सरमायाकारी का अज़म का इजहार किया। और अमेरिका से 14.2 अरब डॉलर के गैस टर्बाइंस और तवानाई के हल बरामद किए जाएंगे। और सऊदी अरब अमेरिका से 4.8 बिलियन के बोइंग 8737 मुसाफिर तैयारे भी खरीदेगा। ये हैरान कुन हद तक जो है वो एक सदर ट्रंप का दौरे के पहले दिन ही इतने बड़े बड़े ऐलानात। यानी हम जैसे मिस्कीन तो सोचते हैं कि यार ये 600 अरब डॉलर, 142 अरब डॉलर, हम तो छोटी मईशत है ना। तो ये सारा कुछ हो रहा है। ट्रंप जब बने थे सदर अभी, तो उन्होंने सऊदी अरब से जो डिमांड की थी या लाडी की थी ना, लाडियाँ प्यार में, उन्होंने कहा जी 1000 अरब डॉलर जो है ना, बस ज़्यादा नहीं मांगता मैं, 1000 अरब डॉलर आप मेरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई मुआहदे कर लें। तो बहरहाल अब वो लगभग उस तरफ मामला जा ही रहा है। अच्छा जी, अब वो जो पानी वाला मामला था ना, वो मैंने आपके सामने रखना है। वो ये है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कह दिया है कि इंडिया ने ना हमारा कोई पानी रोका ही नहीं, रोक ही नहीं सकता। मैं भी यही बातें करता था। होता यह था कि इंडियन मीडिया जो है वो ये शोशा छोड़ देता था, चुरली छोड़ देता था, और हम उस चुरली के पीछे पीछे होते थे। मैं बार बार कहता था कि हमारे मीडिया के जो जर्नलिस्ट थे या मीडिया हाउसेस के जो न्यूज़ रूम थे, वहाँ बैठे हुए लोग ज़रा ये पता तो करें कि चनाब पर या झेलम पर या सिंधु पर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ वो एक कतरा भी पानी का रोक सके। चनाब और झेलम पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट से, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि उसका एक छोटा सा पॉन्ड होता है, वो एक बार भरा जाता है और उसके बाद जो पानी आएगा वो दरिया के ऊपर से आएगा, नीचे चला जाएगा, वो रोका नहीं जा सकता। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसके बावजूद जनाब इंडस वाटर कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो हमारा पानी रोक दिया है। ये जो पानी कम और ज़्यादा होता है ना, ये मौसम की जो है ना वो गर्मी और सर्दी की वजह से होता है। बहरहाल अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो हमेशा की तरह एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में हुआ है। ज़ाहिर हमेशा की तरह से मुराद ये नहीं है कि होता रहे, नहीं होना चाहिए। 4 लाशें मिली थी नोशकी से, अब उनकी शनाख्त हो गई है और चारों अफराद जो हैं वो अगवा किए गए थे। ये जो गैस बाउज़र के ड्राइवर और क्लीनर थे, चारों अफराद को चंद रोज़ कबल नोशकी में अहमद वाल के करीब से अगवा किया गया था। और लेवी काम का कहना है कि चारों की लाशें नोशकी के इलाके जो गुलनगोर से मिली थी और चारों का ताल्लुक पाकपतन और रहीम यार खान से है, पंजाब से, वसेब से और पंजाब से इनका ताल्लुक है। मज़दूर थे, मेहनत कश थे और बलूचिस्तान दुश्मनों ने, पाकिस्तान दुश्मनों ने उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।